قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے آسان درس قرآن، اور آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 137 سے قرآن مجید کا درس سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ تم سے پہلے کئی طریقے گزر چکے ہیں، تو زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ یہاں لوگوں سے مخاطب کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو بھیجنے کا سلسلہ یہ ہمیشہ سے جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے، ان کی قوموں میں بعض لوگوں نے انہیں مانا، ایمان لائے، اور بعض نے انکار کیا، لیکن جب قوم کی اکثریت نے انکار کیا اور اپنی عناد پر ڈٹے رہے تو پھر عذاب الہی اترا اور وہ قومیں ہلاک کر دی گئیں۔ اور جن قوموں کو ہلاک کیا گیا ان میں کئی قومیں ایسی ہیں کہ جن کی ہلاکت کے بعد ان کی بستیوں کے آثار اور نشانات باقی ہیں۔ قوم عاد، قوم سمود اور اسی طرح قوم لوط، ان پر جو عذاب اترا اس کے نشانات ان کی بستیوں میں ابھی تک باقی ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہم السلام کا انکار کرنے پر مختلف لوگوں پر عذاب اتارنے اور قوموں کو ہلاک کرنے کے بہت سے طریقے گزر چکے، لہٰذا تم دنیا میں چل پھر کے دیکھو۔ تم اپنے ملک شام کے سفر میں ان عذاب والی بستیوں کے قریب سے گزرتے ہو تو دیکھو اللہ کے رسول کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہو۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجے ہیں، اور اے کفار مکہ تم ان کا انکار کرتے ہو اور تم ان کے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہو جو پچھلی کافر قوموں نے اپنے رسولوں کے ساتھ کیا تھا، تو تمہارا انجام بھی وہی نہ ہو جائے جو پہلی قوموں کا ہوا تھا۔ تو یہاں اس سیاق و سباق کے اندر سمجھایا گیا، اور پھر قرآن مجید کہ جو یہ واقعات بیان کرتا ہے اور جو دلوں کو عذاب الہی کی وعیدوں سے ہلانے کی اور اس میں اثر کرنے کے لیے جو نازل کیا گیا ہے، تو فرمایا ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ لوگوں کے لیے ایک بیان اور رہنمائی ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ قرآن یہ لوگوں کے سامنے سیدھا راستہ کھول کر بیان کرنے والا ہے، اور اس میں ہدایت ہے کہ عقیدے کی راہ میں کیا رہنمائی چاہیے، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، معاشرت میں، قرب الہی کے راستے کیا ہیں، ان سب کے بارے میں یہ رہنمائی کرتا ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ نصیحت بیان تو سب کے لیے کی گئی، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں خدا کا ڈر ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن مجید کی برکات اور اس کے اثرات حاصل کرنے کے لیے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے۔ خدا کا ڈر ہو تو قرآن مجید کی برکتیں بہت ملتی ہیں، ورنہ زندگیاں گزر جاتی ہیں، قرآن سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن عملی زندگی میں اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جو آیات مبارکہ آ رہی ہیں یہ تقریباً 1 درجن سے زیادہ آیتیں ہیں، اور ان تمام کا تعلق غزوہ احد کے ساتھ ہے، کیونکہ غزوہ بدر کے بعد جو دوسرا بڑا غزوہ ہوا وہ غزوہ احد تھا، اور غزوہ احد میں مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا تھا کہ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس میں زخمی ہوئے، آپ کے دانت مبارک کا ایک حصہ شہید ہوا،
اور ظاہری اعتبار سے مسلمانوں نے بہت زیادہ نقصان اٹھایا، تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دل پشمردہ تھے اور ایک بہت زیادہ جو ہے وہ غم زدہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس جنگ کی حکمتیں اور اس پسپائی کی وجوہات اور اس کے بعد اگلا لائحہ عمل، اس کے حوالے سے بہت سی چیزیں سمجھائی ہیں جو آیات کے ضمن میں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ تو فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مسلمانوں اور تم ہمت نہ ہارو اور غم نہ کھاؤ، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب آؤ گے۔ یہ آیت مبارکہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی، کیونکہ غزوہ احد میں نقصان اٹھانے کے بعد مسلمان غمزدہ تھے کہ ہم تو حق پر تھے، ہم سچ پر تھے، خدا ہمارے ساتھ تھا، پھر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ غزوہ احد میں جو تمہارے ساتھ پیش آیا ہے، اس کے بعد تم ہمت نہ ہارو، تم غم نہ کھاؤ، اپنے ایمان پر ڈٹے رہو اور اس ایمان کے عملی تقاضوں کو پورے کرو، غلبہ تم ہی کو ملے گا، اگرچہ شروع میں نہ ملے آخر میں ملے، غالب تم ہی آؤ گے جب کہ تم اپنے سچے ایمان اور اس کے تقاضوں پر عمل کرتے رہو گے۔ اب اس کے بعد فرمایا ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ لوگ بھی ویسی ہی تکلیف پا چکے ہیں، اور یہ دن ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کی پہچان کرا دے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ غزوہ بدر میں بڑی واضح فتح نصیب ہوئی اور غزوہ احد کے اندر بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکمتیں بیان فرمائی کہ اے مسلمانوں، اگر غزوہ احد میں تمہیں تکلیف پہنچی تو یہ بھی تو یاد رکھو کہ غزوہ بدر میں ان کو بھی تکلیف پہنچ چکی ہے، ان کے بھی 70 سردار اور افراد مارے گئے تھے اور 70 تمہاری قید میں آئے تھے، تو اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو انہیں بھی پہنچ چکی ہے۔ بات یہ ہے کہ نظام دنیا اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ مسلمان ہر جنگ میں غالب ہی آتا رہے، کبھی ان کو غلبہ ملتا ہے، کبھی دوسروں کو غلبہ ملتا ہے۔ یہ ایام ہیں جو رب لوگوں کے درمیان بدلتا رہتا ہے، کبھی یہ اوپر چلا جاتا ہے، کبھی وہ اوپر چلا جاتا ہے، اور ان میں سے ہر صورت میں رب کی حکمتیں، مسلمانوں کو فتح ملے اس میں اور حکمتیں ہیں، اور کافر غالب آ جائیں تو اس میں اور حکمتیں۔ مثال کے طور پہ اگر مسلمان غالب آئے تو یہ دین کی سربلندی کا ایک ذریعہ بنے گا، یہ مسلمانوں کو دنیا کے اعتبار سے مالی غنیمت اور اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنے گا، سلطنت ہاتھ آئے گی۔ اور اگر مسلمان شکست کھاتے ہیں تو اب اس میں جو مسلمان شہید ہوئے تو انہیں اس ذریعے سے شہادت کا مرتبہ ملا، مسلمانوں میں جو کمی کوتاہی ہے اسے سمجھنے کا موقع ملا، آئندہ کی تیاری کے لیے ایک مزید پلاننگ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان سب چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی پہچان کروا دیتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صدق دل سے خدا کے ہر حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی جانیں بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور فلاں فلاں وہ ہیں کہ جو میدان جنگ سے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کمزوری دکھاتے ہیں، یا جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے تو وہ نفاق ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان مختلف امور کے ذریعے اور مختلف واقعات کے ذریعے بہت سی حکمتوں کا اظہار فرماتا ہے۔ مزید حکمتیں بیان فرمائے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کو نکھار دے اور کافروں کو مٹا دے۔ اگر مسلمان نقصان اٹھائیں تو ان تکالیف کی وجہ سے ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور مسلمان نکھر جاتا ہے،
فرمایا ایک حکمت یہ۔ دوسری طرف اگر کفار شکست کھائیں تو نتیجہ یہ ہے کہ کفار مٹ جاتے ہیں، تو مسلمان کی مغلوبی اور اس کا نقصان اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اور کفار کا نقصان جو ہے وہ اس کی ہلاکت اور اس کے عذاب کا ذریعہ ہے۔ تو فرمایا یہ حکمتیں بھی۔ اس کے بعد مزید فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم اس گمان میں ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ نے تمہارے مجاہدوں کا امتحان نہیں لیا اور نہ ہی صبر والوں کی آزمائش کی ہے۔ یہ وہ اصل الاصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ یہ جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچنا ہے اور یہ جو اتنی زیادہ نقصان اٹھانا اور شہادتیں پانا ہے، یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ خدا کا امتحان ہے۔ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تمہارا کوئی امتحان نہیں ہوگا، بس تم نے کلمہ پڑھا اور تم نے جو ہے آسانی سے جنت میں بھیج دیا جائے گا؟ اور خدا کے لیے قربانی دینا اور اللہ کی راہ میں تکلیف اٹھانا اور مشقتیں برداشت کرنا، ایسا کوئی مرحلہ ہی تمہارے ساتھ نہیں آئے گا؟ فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ خدا کا قانون یہ ہے کہ جب اس کا کلمہ پڑھا ہے، جب خدا کو اپنا معبود مانا ہے، اس کے رب ہونے پہ راضی، اسلام کے دین ہونے پہ راضی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہیں، تو پھر اپنے اس عقیدے کو اپنے عمل کے ذریعے ثابت بھی کرنا ہوگا۔ تو تمہارا یہ گمان ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تمہارے مجاہدوں کا امتحان نہیں لیا، اور صبر والے کون ہیں تم میں، اور بے صبرے کون ہیں، اور جہاد کے لیے جان قربان کرنے والے کون ہیں، اور اس سے جان چھڑانے والے کون ہیں۔ تو فرمایا یہ امتحان ہوگا، امتحان کے بعد جنت میں تمہارا داخلہ ہوگا۔ پھر مزید فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم موت کا سامنا کرنے سے پہلے تو اس کی تمنا کیا کرتے تھے، اب تم نے اسے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا۔ یہ کچھ لوگوں کو سرزنش کی گئی، کیونکہ ہوا یہ کہ بدر میں چند صحابہ کرام شہید ہوئے، اور اس کے علاوہ جتنے غازی تھے جو فتح یاب ہوئے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کے بڑے فضائل بیان فرمائے کہ جو شہید ہوئے ان کا یہ مرتبہ، ان کا یہ مقام، ان کو جنت میں ایسی نعمتیں دی گئی، فرشتوں میں ان کا ایسا نام کیا گیا، آسمانوں میں ان کے ایسے چرچے ہوئے، تذکرے ہوئے، خدا ان سے اتنا راضی ہوا۔ تو اب بہت سے لوگوں نے تمنا کی کہ کاش کہ دوبارہ موقع ملے نا، تو ہم بھی اللہ کی راہ میں جائیں اور ہم بھی موت کا سامنا کریں اور ہمیں بھی یہ مرتبہ ملے۔ تو انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا اور بڑا جوش و جذبے کے اندر وہ آئے تھے۔ لیکن کیا ہوا کہ اب جب میدان احد میں موت سامنے آئی تو حالت بدل گئی، اور بہت سے لوگ جو ہے میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ تو اس پہ یہ فرمایا گیا کہ پہلے تو تم موت کی تمنا کرتے تھے کہ اگر شہید کا اتنا مرتبہ ہے، ان کی ایسی شان ہے، خدا اتنا اسے نوازتا ہے، تو بس ہمیں موقع ملے صحیح، ہم بھی ایسا کر کے دکھائیں گے۔ اور اب جب تمہارے سامنے موت آئی ہے تو اب تمہاری روش بدل گئی، تو یہ کیا ہے؟ تو یہ ان لوگوں کو سمجھایا گیا۔ پھر ایک اور واقعہ جو غزوہ احد میں ہوا تھا اور بڑا اہم تھا، وہ تھا کہ غزوہ احد میں شیطان نے یہ افواہ اڑا دی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ تو ہوا یہ تھا کہ ایک صحابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہت رکھتے تھے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، وہ شہید ہو گئے۔ وہ شہید ہوئے تو کافروں نے سمجھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے، تو انہوں نے شور مچا دیا کہ جی محمد جو ہے نا وہ شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ اچھا، اب مسلمانوں نے جب یہ خبر سنی تو تحقیق کرنے کی باری تو بعد میں آنی تھی، یہ خبر ہی ان کے لیے اس قدر ہولناک تھی کہ ان کے دل بیٹھ گئے۔ اور اب اس کے بعد جو ان کی حالت و کیفیت ہونی تھی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی شہید ہو گئے، تو اب ہم نے لڑ کے کیا کرنا ہے، ہم نے جی کے کیا کرنا ہے۔ تو اب میدان جنگ سے نکل گئے، دل ان کے پست ہو گئے، ہمتیں ان کی پست ہو گئیں، اور اس کے بعد پھر دوبارہ خبر مل گئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شہید نہیں ہوئے، تو پھر یہ میدان جنگ میں واپس آ گئے۔
لیکن بعد میں جب ان سے کہا گیا کہ یہ تم نے کیا کیا، اگر تمہیں یہ خبر ملی بھی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے، تم نے یہ کیا کیا، تو اب ان کی طرف سے یہی تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے تو ہم نے لڑکے کیا کرنا تھا، ہماری ہمتیں ایسی ہو گئی تھی۔ تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ امت میں اس لیے تشریف نہیں لاتے کہ ہمیشہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہی رہیں گے، پھر تو کوئی بھی نبی دنیا سے نہ جاتا، ہر نبی اپنی امت کے ساتھ ہمیشہ رہتا۔ اللہ کے نبی تو اللہ کا دین پہنچانے آتے ہیں، لہٰذا اگر وہ شہید ہو جائیں یا وہ ان کا وصال ہو جائے، انتقال ہو جائے، تو امت کا فریضہ باقی رہتا ہے کہ وہ اس نبی کی اتباع کرے اور اس کے دین کو باقی رکھیں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ تو لہٰذا اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حقیقتاً بھی شہید ہو جاتے، اگرچہ ہونا نہیں تھا کہ خدا نے آپ کی حفاظت فرمائی تھی اور حفاظت فرمانی تھی، لیکن اگر ہو بھی جاتے تب بھی مسلمانوں کے لیے جائز نہ ہوتا کہ میدان جنگ سے بھاگ جاتے، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو لے کر چلنا، اسلام کی تبلیغ کرنا، یہ ان کی ذمہ داری ہوتی۔ تو یہ ایک پورا سیاق و سباق ہے جس کا یہاں پر بیان کیا گیا۔ اب آیات کا ترجمہ سنیے اور آیات سنیے۔ فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزی اللہ الشاکرین۔ اور محمد ایک رسول ہی ہیں، اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ وصال کر جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے تو تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑے گا، اور عنقریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ اس پر فرمایا گیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ بھی دنیا سے ایسے ہی تشریف لے جائیں گے جیسے پہلے رسول آئے اور چلے گئے۔ تو کیا اگر یہ شہید ہو جائیں یا اگر ان کا انتقال ہو جائے تو کیا تم کیا الٹ پھر جاؤ گے، کیا دین سے پھر جاؤ گے، اور کیا جو ہے وہ میدان عمل سے بھاگ جاؤ گے؟ تو فرمایا نہیں، جو ایسا کرے گا تو وہ خدا کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اسی کا بگڑے گا۔ تو لہٰذا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آنے کا سلسلہ ہے وہ جب تک جاری رہا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ ختم ہوا، تو آپ کے بعد جو امت کا فریضہ ہے وہ اس دین کو آگے پہنچاتے رہنا اور آگے پھیلاتے رہنا ہے۔ تو اب جو نبی کے بعد بھی دین پہ عمل پیرا رہے اور خدا کے احکام پر عمل کرتا رہے اور نعمت اسلام کا شکر ادا کرتا رہے، تو وہ شاکرین میں سے ہے، اور ان شکر گزاروں کو اللہ تعالیٰ صلہ عطا فرمائے گا۔ اب اس کے بعد فرمایا وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا ومن یرد ثواب الدنیا نؤتہ منہا ومن یرد ثواب الآخرۃ نؤتہ منہا وسنجزی الشاکرین۔ اور کوئی جان اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتی، سب کا وقت لکھا ہوا ہے، اور جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے دنیا کا کچھ انعام دے دیں گے، اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے ہم اسے آخرت کا انعام عطا فرمائیں گے، اور عنقریب ہم شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا کریں گے۔ یہ آیت مبارکہ ان لوگوں کی ترغیب کے لیے ہے کہ جن کے دلوں میں یہ خیال اور یا وسوسہ آتا تھا کہ اگر ہم جہاد میں نکلے ہم تو مارے جائیں گے، مارے گئے تو زندگی کے سارے مزے ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ارشاد فرمایا کہ کسی جان کی موت بھی خدا کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ کیا جو لوگ میدان جنگ میں نہیں جاتے تو کیا وہ نہیں مرتے؟ تو اب کروڑوں لوگ، اربوں لوگ میدان جنگ میں نہیں جاتے تو کیا یہ ہمیشہ سے زندہ ہیں؟ یہ بھی مرتے ہیں۔ تو جو موت کا معاملہ ہے وہ خدا کے اذن پہ ہے، موت بستر پر بھی آئے گی، موت میدان میں بھی آ سکتی ہے۔ تو لہٰذا اس ڈر سے
کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں نکلے تو ہمیں موت آ جائے گی، اس ڈر سے اللہ کی راہ میں نکلنے سے رکنا، تو فرمایا یہ کسی صورت نہ معقول ہے اور نہ یہ جائز ہے۔ تو لہذا جب خدا کا جہاں جو حکم ہے اس کے مطابق چلیں۔ بات یہ ہے کہ جو دنیا کا طلبگار ہے تو اسے دنیا ملے، تو فرمایا ہم اسے دنیا دے دیتے، اور لیکن اس کو آخرت نہیں ملتی، پھر جو صرف دنیا کا طالب ہے اسے دنیا تو مل جاتی، آخرت نہیں ملتی۔ اور فرمایا جو آخرت کا طلبگار ہے تو ہم اسے آخرت عطا فرمائیں گے، اور دنیا سے محروم تو وہ بھی نہیں ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہے جو آخرت کا طلبگار ہے اس کو دنیا ملتی، اس کو دنیا بھی مل جاتی۔ تو لہذا دنیا کو اپنا مطلوب اور مقصود نہ بنایا جائے، مطلوب و مقصود آخرت ہو، ہاں دنیا میں جتنی ضرورت ہے اس کے لیے اسی بھی کوشش کی جائے۔ تو جب بندہ آخرت کا طلبگار بنتا ہے اور اس کے لیے پھر رب کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا صلہ عطا فرماتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور جہاد کی ترغیب کے لیے ایک بات بیان فرمائی، فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اور کتنے ہی نبیوں نے جہاد کیا، ان کے ساتھ بہت سے اللہ والے تھے، تو انہوں نے اللہ کی راہ میں پہنچنے والی تکلیفوں کی وجہ سے نہ تو ہمت ہاری اور نہ کمزوری دکھائی اور نہ دوسروں سے دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی ترغیب کے لیے اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء کے واقعات بیان فرمایا کہ غزوہ احد میں جو تمہارے ساتھ ہوا تو اس وقت تمہارے حوصلے پست ہیں اور تمہارے دل غمزدہ ہیں، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو پہلے نبی گزرے ان کا معاملہ کیا تھا کہ کتنے ہی نبیوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور ان کے ساتھ جو ان کے صحابہ تھے جو اللہ والے تھے وہ شریک تھے، اور انہیں بھی اللہ کی راہ میں تکلیفیں پہنچیں، وہ بھی زخمی ہوئے، وہ بھی شہید ہوئے، ان کے بھی لوگ شہید ہوئے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی فرمایا کہ نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، اور نہ وہ دوسروں کے سامنے دبے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے نبیوں کے وہ صحابی اور وہ حواری اور وہ ساتھی اور وہ مومنین تھے کہ جن کی شان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ راہ خدا میں پہنچنے والی تکلیفوں کے باوجود بھی ان کی ہمت، ان کا حوصلہ اور ان کا جذبہ جو ہے وہ زندہ بھی رہا، بیدار بھی رہا اور بڑھتا گیا۔ اور چونکہ یہ صبر کرنے والے تھے تو فرمایا واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ جیسا پچھلے نبیوں کے صحابہ نے جوش، جذبہ اور ہمت دکھایا، تو تم تو سب سے اعلیٰ و افضل اور برتر نبی کے غلام، تم تو ان کے ساتھی ہو، تو تمہارا جو ہمت حوصلہ ہے وہ پست نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر ان پچھلے لوگوں کے بارے میں مزید فرمایا اور بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور وہ اپنی اس دعا کے سوا کچھ بھی نہ کہتے تھے، جو پچھلے نبیوں کے صحابہ تھے جنہیں میدان جنگ میں تکلیفیں پہنچی، اور وہ اپنی اس دعا کے سوا کچھ بھی نہ کہتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو اور ہمارے معاملے میں جو ہم سے زیادتیاں ہوئیں انہیں بخش دے، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ سبحان اللہ، یہ ان لوگوں کا ہمت و حوصلہ کہ تکلیفیں پہنچنے کے باوجود بھی ان کی زبانوں پر جو کلمات جاری ہیں اس سے ان کے ایمان کی بلندی، ایمان کی پختگی کا پتہ چلتا ہے کہ تکالیف کے باوجود بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے مولا، ہمارے گناہ بخش دینا، ہم سے جو ہمارے ان معاملات میں کوتاہیاں ہوئی ہیں اسے معاف کر دینا، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور دشمنوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ سبحان اللہ، یہ ہے وہ حقیقی مومن
کی تعریف اور مومن کا تعارف کہ اولاً تو راہ خدا میں جان کی قربانی دینے کے لیے وہ نکلتا ہے اور تیار رہتا ہے، اور اس کے باوجود اگر اسے آزمائشیں آئیں، تکلیفیں آئیں تو وہ شکوہ نہیں کرتا، ہمت نہیں ہارتا، اور وہ آگے سے یہ نہیں کہتا کہ ہم تو خدا کی راہ میں نکلے تھے، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ نہیں، وہ اس کے باوجود بھی خدا کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمارے ساتھ جو بھی ہوا سو ہوا، ہمارے قدموں کو مضبوط رکھنا، ہم ثابت قدم رہے تیری راہ کے اندر، دشمنوں پہ فتح عطا فرما اور بس ہمیں بخش دینا، ہم سے جو کمی کوتاہی ہوئی ہمیں بخش دینا۔ تو اب انبیاء علیہ السلام کے ساتھیوں نے جب یہ والا اپنا کردار دکھایا اور خدا کی بارگاہ میں جب انہوں نے اس طرح عاجزی سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بدلہ کیا عطا فرمایا؟ فرمایا فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین۔ تو اللہ نے انہیں دنیا کا انعام بھی عطا فرمایا اور آخرت کا اچھا ثواب بھی، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی معیت میں جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے یا جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے ہم سفر ہوئے اور پھر اس کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں عاجزی کرتے رہے، تو فرمایا کہ ہم نے دنیا کا ثواب بھی عطا فرمایا کہ فتح و نصرت سے نوازا، دشمنوں پر غلبہ عطا کیا، اقتدار، سلطنت اور حکومت عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ آخرت کا ثواب بھی عطا فرمایا کہ آخرت میں ان کے لیے مغفرت ہے، جنت ہے، اللہ کی رضا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جو دین کی خدمت کرنے والے ہیں، نیکیاں کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا موضوع شروع ہوتا ہے، اور وہ ہے اسی تناظر میں، غزوہ احد شریف کے تناظر میں ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کے کہنے پر چلے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے، پھر تم نقصان اٹھا کر پلٹو گے، بلکہ اللہ ہی تمہارا مددگار ہے اور وہی سب سے بہترین مدد کرنے والا ہے۔ یہاں مسلمانوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اپنے نبی علیہ السلام کے طریقے پر اور انہی کے پیچھے چلو۔ اگر تم یہ سمجھو گے نا کہ ہم فلاں کی بھی کچھ سن لیتے ہیں، اس کی بھی مان لیتے ہیں، تو اگر تم دوسروں کی ماننے کے پیچھے چلے، خواہ وہ یہودی ہو، عیسائی ہوں، منافق ہوں، مشرک ہوں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تمہیں کبھی بھی سیدھے راستے پر نہیں لے کے جائیں گے، بلکہ وہ تمہیں دین سے پھیرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ہوتا بھی یہی ہے، آج تک یہی ہوتا ہے کہ جو بندہ مسلمانوں کو چھوڑ کر دوسروں کے پیچھے چلتا ہے تو وہ دوسرے اسے دین کے، اسلام کے راستے سے بہت دور لے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تم دوسروں کے پیچھے نہ چلنا ورنہ تم نقصان اٹھا کر پلٹو گے، لہذا ان سے مدد کی اور ان سے جو ہے وہ تائید اور حمایت کی توقع نہ رکھو۔ تمہارا مددگار اللہ ہے، بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ سب سے بہترین مدد فرمانے والا ہے۔ تو لہٰذا اپنا دستے سوال غیروں کی طرف دراز نہ کرو، اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں ہی پیش رکھو۔ اب فرمائے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوی الظالمین۔ ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرایا جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور وہ ظالموں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ جنگ احد کے موقع پر نازل ہوئی، اور وہ یوں کہ جب کافروں نے مسلمانوں پہ ایک درے کے پیچھے سے حملہ کیا اور مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور بہت بڑی تعداد میں مسلمان شہید ہو گئے، اب اس کے بعد بڑا آسان تھا کہ کافر مسلمانوں کو پوری طرح ہی
ختم کرنے کے لیے حملہ جاری رکھتے اور ہر طرف سے جو ہے وہ مسلمانوں کو بالکل جو ہے نا وہ ختم کرنے کی کوشش کرتے۔ لیکن کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ رعب ڈال دیا کہ مسلمان اگرچہ بھاگ رہے تھے، شہید ہو رہے تھے، زخمی ہو رہے تھے، مقابلہ کر نہیں پا رہے تھے اور کفار ہر طرح غالب آ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈالا کہ وہ واپس پلٹ کے مزید حملہ کرنے کے بجائے فوراً نکل گئے وہاں سے۔ تو یہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس بات کی خبر دی اور وعدہ کیا وہ غیبی خبر اسی وقت پوری ہوئی کہ ان کے دلوں پہ ایک خوف طاری ہوا اور مسلمانوں پر غالب آنے کے باوجود بھی وہ نکل کے چلے گئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ نظام اسلام میں چلنا تھا، ابھی مسلمانوں نے بلنا اور بڑھنا اور پھلنا پھولنا تھا، تو یہ خدا تعالیٰ کا ایک تکوینی نظام تھا۔ اب اس کے بعد ارشاد فرمایا اب مسلمانوں کو مزید کچھ چیزیں سمجھائیں، کیونکہ غزوہ احد اپنے اندر بہت سے اسباق رکھتا ہے۔ اب یہاں پر اس کا ایک سبق یہاں پر بیان فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اور بے شک اللہ نے تمہیں اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم اللہ کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی اور حکم میں آپس میں اختلاف کیا اور تم نے اس کے بعد نافرمانی کی جب اللہ تمہیں وہ کامیابی دکھا چکا تھا جو تمہیں پسند تھی۔ تم میں کوئی دنیا کا طلبگار ہے اور تم میں کوئی آخرت کا طلبگار ہے، پھر اللہ نے تمہارا منہ ان لوگوں سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور بے شک اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا ہے، اور اللہ مسلمانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یہ جو پورا واقعہ ہے اس کا تعلق بنتا ہے اس درے کے ساتھ کہ غزوہ احد سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مقرر فرمایا تھا کہ اس درے پر تم نے موجود رہنا، اور 50 تیر انداز ان کے ساتھ مقرر کیے تھے، اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم لوگوں نے اس درے سے کسی صورت نہیں ہٹنا، اگرچہ ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، ہمیں فتح ہو، ہم جو ہے وہ گرفتار ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے بڑی تاکید کے ساتھ انہیں فرمایا تھا کہ تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا۔ لیکن ہوا کیا کہ جنگ کے شروع میں جب مسلمان غالب آئے اور کفار کو جو ہے وہ مارنے لگے اور کفار بھاگنے لگے اور مسلمان جو ہے وہ ان کا مال غنیمت جمع کرنے لگے، تو اب یہ جو اوپر درے پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا دیکھو بھی اب تو ہم جیت ہی چکے، فتح تو ہو گئی، تو اب ہم بھی نیچے چلتے ہیں اور ہم بھی جا کے سامان جمع کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ اور ان کے ساتھ جو چند افراد تھے، انہوں نے کہا نہیں، یاد نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے درہ نہیں چھوڑنا۔ لیکن وہ جو باقی تھے ان کے دماغ میں اس وقت یہی تھا کہ بھی فتح تو ہو گئی ہے اور نیچے اتنا مال موجود ہے، تو یہ درہ چھوڑ کے نیچے آ گئے۔ لیکن ہوا کیا کہ اب جب یہ درہ چھوڑ کے نیچے آئے تو اب وہ جو کفار شکست کھا کے بھاگ رہے تھے، انہی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو اس وقت کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے، مسلمان نہیں تھے۔ انہوں نے پیچھے سے جب دیکھا کہ درہ خالی ہے اور مسلمان غافل ہیں اور یہ سب اپنی تلواریں وغیرہ ادھر ادھر کر کے مال جمع کرنے میں مصروف ہیں، تو انہوں نے اپنا ایک دستہ لیا اور پیچھے سے آ کے حملہ کر دیا۔ تو پہلے تو یہ حضرت عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھ جو دیگر وہاں پر درے پر چند افراد رہ گئے تھے، باقی تو سارے نیچے آ گئے تھے، پہلے تو ان کو شہید کر دیا۔ پھر وہاں سے جو حملہ کیا تو اب مسلمانوں پر ایسا حملہ ہوا کہ اب یہ سنبھل نہیں سکے، اور اب پھر ٹھیک ٹھاک تعداد کے اندر مسلمان شہید ہوئے۔ تو یہاں پر اس اعتبار سے سارا کچھ بیان کیا گیا۔ اب اگر آپ اس کے ترجمے پر غور کریں تو اب یہ سمجھ آئے گا کہ یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا کر دکھایا
جب تم غالب آ رہے تھے، جب تم ان کو مار رہے تھے، تو خدا کا وعدہ کیا تھا کہ اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب ہوگے۔ اور ایمان والے ہونے سے مراد یہ تھا کہ ایمان والے ہونے کے ساتھ اس کے پورے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنا۔ تو شروع میں تم توکل کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ اور خدا کی راہ میں جان کی قربانی کے جذبے کے ساتھ لگے ہوئے تھے، تو تم ہی غالب آئے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ پھر تمہارا اختلاف ہو گیا کہ اب درے سے نیچے اترے یا نہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تم نے جو نافرمانی کی، حالانکہ تمہیں کامیابی مل چکی تھی، تو اس کے نتیجے میں اب پھر جو ہے وہ پانسا پلٹا اور اب تم نقصان میں آ گئے۔ وجہ کیا تھی؟ فرمایا کہ تم میں کچھ دنیا کے طلبگار تھے کہ جنہوں نے مال غنیمت دیکھا اور اس کی خاطر جو ہے وہ نافرمانی کر بیٹھے، اور تم میں کچھ آخرت کے طلبگار تھے کہ جو درے پہ جمے رہے حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ تو فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارا منہ تمہیں ان سے پھیر دیا کہ تم ان سے پھر گئے اور مال کی طرف اڑ گئے۔ اور کیوں ہوا؟ تاکہ خدا تمہیں آزمائے کہ اب تمہارے اوپر یہ آزمائش آئے اور تمہارا امتحان لیا جائے۔ لیکن اس سب کے باوجود کہ مسلمانوں کی ایک تعداد سے یہاں پر نافرمانی ہوئی اور اس کی وجہ سے نقصان ہوا، فرمایا اس سب کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا ہے، کیونکہ جذبہ سچا تھا، ایمان صحیح تھا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مخلص تھے، سب کچھ تھا۔ ہاں ایک نافرمانی ہوئی تو اس کے نتیجے کے اندر نقصان اٹھایا، لیکن چونکہ تھے سچے مومن تو فرمایا کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، بے شک اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا ہے۔ اس سے پتہ چلا، اس سے صحابہ کرام کی عظمت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام سے خطا ہوئی، اس کا نقصان ہوا، لیکن اس کے بعد خدا تعالیٰ نے اعلان کیا فرمایا کہ خدا نے تمہیں بخش دیا ہے، تمہیں معاف کر دیا ہے۔ پتہ چلا کہ صحابہ کرام کے معاملات میں اگرچہ کہیں کمی کوتاہی کی روایت بھی ملے اور وہ قطعی روایت بھی ہو، تب بھی جو اللہ تعالیٰ نے عفو، درگزر اور بخشش و مغفرت کا ان سے وعدہ فرمایا ہے، اس کی وجہ سے ہم خاموش رہیں گے، ہم اس کے اوپر کلام نہیں کریں گے، اور فرمایا کہ اللہ مومنوں پر بڑے فضل والا ہے۔ اب اسی جو ہے وہ غزوہ احد کا یہ جو واقعہ تھا کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا تھا، اسی کو مزید بیان فرمایا، اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ جب تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے اور کسی کو پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے، اور تمہارے پیچھے رہ جانے والی دوسری جماعت میں ہمارے رسول تمہیں پکار رہے تھے، تو اللہ نے تمہیں غم کے بدلے غم دیا اور معافی اس لیے سنا دی تاکہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا نہ تو اس پر تم غم کرو اور نہ ہی اس تکلیف پر جو تمہیں پہنچی، اور اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ یہ وہ اس واقعے کی مزید منظر کشی ہے کہ جب دشمن کا حملہ ہوا تو نتیجہ یہ ہوا کہ پھر جس کا جدھر کو منہ ہوا وہ بھاگ پڑا ادھر کو۔ تو فرمایا کہ تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے، مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے کہ پیچھے ہو کیا رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان جنگ میں ڈٹے ہوئے تھے۔ بہت سے مسلمان تو بھاگ گئے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کے ساتھ، جن میں صدیق اکبر، عمر فاروق، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ موجود تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تو یہ ساتھ رہے۔ تو فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس جماعت میں موجود تمہیں پکار رہے تھے اور تم جو ہے وہ نکلے ہوئے تھے۔ تو اب نتیجہ کیا ہوا کہ تمہیں غم کے بدلے خدا نے غم دیا، کیونکہ تمہاری حرکت کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی، آپ کا دانت مبارک کا ایک حصہ شہید ہوا، تو بدلے میں تمہیں بھی پھر خدا نے غم میں ڈالا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا۔ کیوں معاف کیا؟ فرمایا تاکہ تم سے جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، جو فتح تمہارے ہاتھ سے نکل گئی اور جو تکلیفیں تمہیں پہنچی ہے، تو اب تم اس پر غمگین نہ ہو، اور یہ سمجھ لو کہ بہرحال زندگی کے واقعات کے اندر کمی بھی ہوتی ہے، بیشی بھی ہوتی ہے، غلبہ بھی ہوتا ہے، مغلوبیت بھی ہوتی ہے، کبھی فتح ملتی ہے اور کبھی اس کے برعکس ہو جاتا ہے۔
تو یہ زندگی کا نظام ہے اور یہ اسی طریقے سے چلتا ہے. ایسے واقعات ہوتے ہیں تاکہ تم اسے سبق سیکھو. تو زندگی کی جو مشکلات ہے اس کے حوالے سے ایک چیز یہ بھی ملتی ہے کہ ہر پریشانی یا ہر تکلیف انسان کو برباد کرنے نہیں آتی. بہت سی تکالیف انسان کو سکھانے آتی. تو مصیبتیں، پریشانیاں اور پرابلمز اسے اپنے لیے مہلک سمجھیں گے تو یہ مہلک بن جائیں گے، اسے ہلاکت سمجھیں گے تو یہ ہلاکت بن جائیں گے، اور اسے اگر زندگی کا سبق سمجھیں گے تو یہ زندگی کا سبق بن جائیں گی. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف بھی فرما دیا تاکہ تمہیں جو غم ہے اور تمہارے دل میں جو رنج ہے وہ دور ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. تو یہ غزوہ احد کے واقعے کا کچھ حصہ بیان کیا، کچھ حصہ مزید باقی ہے، انشاءاللہ اگلے سلسلے میں بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کی عظمتیں ہمارے دلوں میں بٹھائے، اور مسلمانوں کو دنیا بھر میں غلبہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن 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 آسان درس قرآن.